بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بواسیر وادی اور خونی میں کیا فرق ہے۔ بواسیر خونی اور بواسیر وادی میں فرق کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مضمون سننے کے بعد آپ کے لیے یہ تشخیص کرنا بالکل آسان نظر آئے گا کہ بواسیر خونی کیا ہے اور بواسیر وادی کیا ہے، کیونکہ بواسیر کا مکمل اور کامیاب علاج نہ ہونے کا سبب تشخیص کا غلط ہونا ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے بواسیر کے مریض کا ٹھیک علاج نہیں ہوتا اور وہ جگہ جگہ علاج کراتا ہے مگر شفا نصیب نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے حکیم چاہے آج کے دور کے ہوں یا پرانے قدیمی نامور حکیم ہو، ان میں سے بھی اکثر بواسیر کی صحیح تشخیص نہ کر سکے۔ بعض حکیم تشخیص ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن غذاؤں کا پرہیز ٹھیک طرح سے نہیں بتا سکتے، اسی لیے بواسیر کا علاج اکثر ناکام ہی رہتا ہے اور بواسیر وقتی طور پر ٹھیک ہوتی ہے لیکن جڑ سے ختم نہیں ہوتی۔ بواسیر خونی۔ بواسیر خونی کا مزاج خشک گرم ہے، بواسیر وادی کا مزاج خشک سرد۔ خشک سرد مزاج والے لوگوں میں تیزابیت کی بھرمار ہوتی ہے۔ یہ لوگ دہی، لسی، بوتلیں، کھٹی چیزوں کے، کھٹے پھل اور ایسی کھٹی چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں تیزابیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ جسم میں موجود اعصابی رطوبات جو کہ دماغ میں سے پورے جسم میں اعصابی نظام یعنی کہ نرو سسٹم کے ذریعے بھیجی جاتی ہے تاکہ جسم میں خشکی نہ ہو اور جسم کی نرمی اور تری برقرار رہے، کو بھی تیزابیت میں تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے دہی دودھ کو دہی بنا دیتی ہے۔ دہی ایسڈ ہی ہے اور یہ ایسڈ کا خاصہ ہے کہ پروٹین کو ایسڈ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ دودھ، کیلا وغیرہ میں پروٹین کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے، اسی لیے بواسیر وادی کے مریضوں کو سخت نقصان دیتی ہے، اور جہاں تیزابیت ہے وہاں جلن ضرور ہوتی ہے، کیونکہ جلانا تیزاب کا خاصہ ہے۔ ورم اور سوزش اسی لیے ہوتی ہے کہ تیزاب جسم میں موجود پروٹین کو خراب کر دیتا ہے، اور پروٹین اور تیزاب کے مل جانے سے عفونت یعنی کہ سڑان پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے دودھ میں اگر کوئی کھٹی چیز ڈال دے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ تیزابیت بڑھ جانا بواسیر وادی کا سبب بنتا ہے۔ ایسے مریض کا چہرہ اکثر سیاہی مائل ہوتا ہے۔ تیزابیت کی وجہ سے خون گاڑھا اور سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مقد کی جگہ پر جلن، خارش، سوزش ہوتی ہے۔ یہ سب تیزابیت اور بواسیر وادی کی علامات ہیں۔ ایسے مریض کو ایسی ادویات دینی چاہیے جو کہ مقوی جگر ہو اور صفرا پیدا کرے۔ صفرا جسم کا واشر ہے اور جسم سے خاص طور پر تیزابیت کو دھو دیتا ہے اور جسم سے تیزابیت والے اثرات ختم کر دیتا ہے۔ جسم سے جتنا زیادہ صفرا پیدا کریں گے
تیزابیت ختم ہو کر بواسیر بادی ختم ہو جاتی ہے۔ بواسیر بادی کا کامیاب نسخہ، جو کہ بواسیر بادی کے ہر قسم کے مریض کے لیے کامیاب علاج ہے۔ نسخہ: بواسیر خونی، یہ مرض شدید خشکی کا ہے۔ اس کیفیت میں انسانی جسم شدید خشکی کا شکار ہوتا ہے۔ مریض کا مزاج خشک گرم ہوتا ہے۔ تیزابیت جسم میں بالکل نہیں ہوتی۔ رنگت ہلکی پیلے پانی یا گندمی ہوتی ہے، سیاہی مائل نہیں ہوتی۔ خون پتلا ہوتا ہے۔ جسم میں شدید خشکی کی وجہ سے بڑی آنت میں باریک موجود نسیں وغیرہ پھٹ جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جون جولائی کے مہینوں میں پانی خشک ہو جانے کی وجہ سے زمین میں دراڑیں آ جاتی ہیں اور جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے۔ یہی کیفیت بواسیر خونی نکسیر کے مریض کی ہوتی ہے، بلکہ ایسی عورت جس کے مینسز ہر ہفتے آ جاتے ہیں، ان کی بھی یہی وجوہات ہیں۔ بواسیر خونی کے مریض میں جلن، ورم، سوزش، خارش وغیرہ نہیں ہوتی، بلکہ مقدمے خشکی کی وجہ سے سکیڑ کی کیفیت ہوتی ہے، اور خون ایسے ہی بغیر تکلیف کے آتا ہے جیسے عورت کو بغیر تکلیف کے مینسز آ جاتے ہیں۔ بواسیر خونی کے مریض کو اس وقت ہی پتہ چلتا ہے جب کپڑے پر خون لگا ہوا دیکھتا ہے، ورنہ تکلیف وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ بواسیر خونی کا علاج پروٹین کی کمی اور صفرا کی کمی سے ہوتا ہے۔ اگر ہم صفرا پیدا کریں گے اور مقوی جگر ادویات دیں گے تو بھی جسم کی خشکی ختم ہو جاتی ہے، اور غدو اور عضلات وغیرہ صفرا سے پھل پھول جاتے ہیں اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر دماغ کو تقویت دیں گے، چکنائی والی چیزیں، بادام، پستہ، دودھ، مکھن، ملائی، کھوپرا وغیرہ قسم کی تری پیدا کرنے والی چیزیں دیں گے تو بھی یہ مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ خون بواسیر بادی میں بھی آتا ہے، لیکن وہ خون بڑی آنت میں تعفن بڑھ جانے اور مسوں کے پھول جانے کی وجہ سے آتا ہے۔ لیکن بواسیر خونی میں نہ تعفن ہوتا ہے اور نہ مسیں۔ بواسیر خونی کا علاج: بواسیر خونی کے مریض صبح شام 10 بادام، 10 پستہ کی گری دودھ کے ساتھ اس کے علاوہ مکھن، ملائی، کھوپرا اور کھجور کا استعمال روزانہ کریں۔ تلی ہوئی اور انڈے وغیرہ سے پرہیز کریں۔ بہت جلد اس مرض سے مکمل چھٹکارا مل جائے گا۔